سورة البقرہ آیت نمبر 93۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ ترجمہ: وَإِذْ اور جب، اخذنا ہم نے لیا، میثاقکم تم سے پختہ عہد، ورفعنا فوقکم اور ہم نے بلند کیا تمہارے اوپر، الطور کوہ طور، خذوا ما آتیناکم پکڑو جو ہم نے تمہیں دیا ہے، بقوۃ مضبوطی سے، واسمعوا اور سنو، قالوا وہ بولے، سمعنا ہم نے سنا، وعصینا اور نافرمانی کی، واشربوا اور رچا دیا گیا، فی میں، قلوبہم ان کے دل، العجل بکفرہم بچڑا ان کے کفر کے سبب، قل کہہ دیں، بئس ما کیا ہی برا جو، یامرکم بہ تمہیں حکم دیتا ہے اس کا، ایمانکم ایمان تمہارا، ان کنتم اگر تم ہو، مؤمنین مومن۔ اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور تمہارے اوپر پہاڑ کو بلند کیا، پکڑو قوت کے ساتھ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اور سنو۔ انہوں نے کہا ہم نے سنا اور نہیں مانا، اور ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں اس بچڑے کی محبت پلا دی گئی۔ کہہ دے بری ہے وہ چیز جس کا حکم تمہیں تمہارا ایمان دیتا ہے، اگر تم مومن ہو۔ آیت نمبر 93 نمبر 1، سمعنا و عصینا، یہ دونوں لفظ انہوں نے زبان سے کہہ دیے ہوں تو کچھ تعجب نہیں۔ جو قوم فاذھب انت وربک فقاتلا کہہ سکتی ہے، ان سے یہ بھی کچھ بعید نہیں کہ رفع طور کے وقت سمعنا کہہ دیا ہو اور بعد میں صاف ہم نہیں مانتے کہہ دیا ہو۔ بعض اہل علم نے فرمایا کہ ان کے زبان سے اقرار کو سمعنا اور عمل نہ کرنے کو عصینا سے بیان فرمایا ہے، گویا انہوں نے زبان حال سے یہ کہا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین سے کہا، اَأْتِیَا طَوْعًا اَوْ کَرْہًا قَالَتَا آتَیْنَا طَائِعِینَ۔ حامیم سجدہ آیت نمبر 11۔ تم دونوں آؤ خوشی سے یا ناخوشی سے، دونوں نے کہا ہم خوشی سے آ گئے۔ اس تفسیر کی بھی گنجائش ہے، مگر جب ان کا منہ میں موجود زبان سے کہنا ممکن ہے بلکہ صاف ظاہر ہے تو زبان حال کہنے کی کیا ضرورت ہے۔ گزشتہ آیت ثم تولیتم من بعد ذالک سورۃ البقرہ میں بھی ان کا عہد و میثاق کے بعد اس سے پھر جانا گزر چکا ہے۔ نمبر 2، وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، جس طرح پانی رگ رگ میں سرایت کر جاتا ہے، اسی طرح اس بچڑے کی محبت ان کے رگ و ریشہ میں سرایت کر گئی۔ العجلہ سے پہلے حب ان کا لفظ مقدر ہے، العجلہ میں الف لام عہد کا ہے، اس لیے اس بچڑے ترجمہ کیا گیا
اشربو کے الفاظ سے اشارہ ہے کہ اس بچڑے کی محبت اس حد تک پہنچ گئی کہ اس میں ان کا کچھ اختیار نہ رہا، بلکہ یہ معاملہ ہو گیا جیسے کسی اور نے ان کے دلوں میں اس کی محبت انڈیل دی ہو۔ نمبر 3، بکفرہم، ان کے بچڑے سے اس حد تک محبت اور عبادت بھی کفر تھی، بلکہ اس کا باعث ان کا سابقہ کفر تھا جس کا ذکر شروع صورت میں سے آ رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ کفر مزید کفر کا اور ایمان مزید ایمان کا باعث ہوتا ہے۔ نمبر 4، ان کنتم مؤمنین، یہ ان کے اس دعوے پر مزید چوٹ ہے کہ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں جو ہم پر نازل کیا گیا، یعنی حقیقت میں تم تورات پر بھی ایمان نہیں رکھتے، ورنہ تورات پر ایمان تمہیں سمعنا و عصینا کہنے کا اور بچڑے کی عبادت جیسے صریح شرک کا حکم کیسے دے سکتا ہے، اور اگر دیتا ہے تو تمہارا ایمان تمہیں بہت بری باتوں کا حکم دیتا ہے۔